السلام علیکم سر. سر یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے آپ کا سر. سر یہاں پہ ایک سر بڑا لوکل وزڈم ہوتا ہے, اس کی بڑی سیو ہوتی ہے. میں نے ایک کنویں پہ بیٹھے ہوئے بندے سے پوچھا کہ جی پاکستان کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے, تو اس نے کہا جی یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, انہوں پانی کے نمک بڑھانا پڑے گا. تو ابھی جو آپ سر بات کر رہے ہیں نا, اصل میں کچھ چیزیں چینج کرنی ہوتی ہیں. جیسے بھی اگر آپ چھوٹا سا اب ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہو, میں مثال دیتا ہوں, ابھی آپ بہت سے لوگ یہاں فیملیئر ہیں. کشمیر میں ابھی ریسنٹلی ایک بڑی اسٹرانگ موومنٹ چلی ہے, کیونکہ چھوٹا یونٹ تھا, 40-50 لاکھ لوگ تھے, انہوں نے اپنی رائٹس کے لیے آواز بلند کی. تو آئی ٹوٹلی اگری کہ جی چیزیں توڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ایڈمنسٹریٹو یونٹس سے بڑا آسانی ہو جاتی ہے, اور اس سے ہی سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. جیسے ابھی یہ ڈسٹرکٹ پورے کو ایک ڈپٹی کمشنر یا کمشنر کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, لیکن جس وقت لوگ آرگنائز ہو جائیں گے, چھوٹا یونٹ ہوگا, اس میں لوگ اپنی آواز اٹھائیں گے اور ایونچولی اپنے مسائل خود ہی حل کر سکتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ بچے ذرا اس اینگل کے اوپر زیادہ فوکس کریں, اور خاص طور پر سوشل میڈیا کو بڑا پازیٹیولی یوز کیا جا سکتا ہے. جو میرا کوشچن ہے سر, ابھی ریسنٹلی اسٹوڈنٹ موومنٹ نے ایک بنگلہ دیش میں ایگزامپل سیٹ کی, تو سر آپ اس کو کہیں باقاعدہ یہ اس کو اینگل دے کے تو خود تو نہیں شروع کرنا چاہ رہی موومنٹ؟ ایک تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ میں تو سیاست نہیں کر رہا, چوہدری صاحب بھی نہیں کر رہے, خان صاحب بھی نہیں کر رہے, ہم نہیں کر رہے, ہم نہ سیاست میں ہیں نہ ہم سیاست کرنا چاہ رہے ہیں. ایک اور چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں, میں مطلب یوتھ میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, میں آپ کو یہ ایک نصیحت کرنا چاہ رہا ہوں. بنگلہ دیش میں ہم تو بڑے خوش ہیں, ایک اینٹی پاکستان گورنمنٹ تھی, چلی گئی, اور پرو پاکستان گورنمنٹ آ گئی, لیکن نوز ڈاؤن نیچے گئی ہے بنگلہ دیش کی اکانومی, جو ہم سے بہت آگے تھی, جس کے پاس $60 بلین کے ریزروز تھے, جو بڑی اچھی ترقی کر رہی تھی, آج ان کی حالت خراب ہو گئی ہے. یہ کوئی حل ہی نہیں ہے کہ آپ انقلاب کی باتیں کریں. انقلاب نے کہیں آج تک کسی قوم کو کوئی فائدہ نہیں دیا. میں چیلنج کر کے آپ کو کہہ رہا ہوں نا, صدیوں کی تاریخ ہے نا, انقلاب کوئی فائدہ نہیں دیتا, اویئرنیس فائدہ دیتی ہے. ہمیں سسٹمیٹکلی چلنا ہے, ہمیں اپنے مطالبوں کو ایک جائز مطالبہ بنا کے اس طرح کا مطالبہ بنانا ہے کہ ہماری پارٹیز اس کو اپنے مینیفیسٹوز میں لے کے آئیں. آج آپ دیکھیں ہر پارٹی یہ کر رہی ہے, کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہے جو اپنے مینیفیسٹو میں یہ نہ کہے کہ ہم صوبے بنائیں گے. آپ سب کو دیکھ لیں, عمران خان صاحب کو تو میں ہی ملا تھا, انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ جی ہر ڈویژن کو صوبہ بننا چاہیے. میرے پاس کلپ ہے, اگر کسی نے دیکھنا یوٹیوب پہ مل جائے گا, وہاں پہ دیکھ لیں. نواز شریف نے کہا کہ نئے صوبوں پہ کام کریں گے اسی الیکشن میں, دور کی بات نہیں, اسی الیکشن میں. پیپلز پارٹی ہمیشہ سے کہتے ہیں جی صوبے بننے چاہیے, سندھ میں نہیں بننے چاہیے. وہ ایک مولانا مودودی کا ایک ہے کال, بڑا اچھا مجھے لگتا ہے وہ, کہ انہوں نے کہا کہ اس ملک میں ہر کوئی اسلام چاہتا ہے, اپنے اوپر نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, تو پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے, اپنے اوپر نہیں چاہتی. تو ہر پارٹی اس پہ بات کرتی ہے, لیکن جب آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے پھر ان کو یہ کرنا پڑے گا. وہ بات کرتے ہیں, ووٹ لیتے ہیں, بھول جاتے ہیں. جب ایک موومنٹ بنے گی پھر انہیں یہ کرنا پڑے گا. اور یہ جو انڈیا میں ہم نے بات کی تھی, ہر 5 سال کے بعد وہ 1-2 صوبے بناتے ہیں. میرے پاس کچھ مثالیں ہیں اس کی, میں آپ کو بتانا چاہوں گا. آندھرا پردیش ان کا ایک اسٹیٹ ہے, اس میں سے انہوں نے ایک نئی اسٹیٹ بنا دی تلنگانہ. یہ 15 میں اس کے جو فگرز تھے, جو آندھرا پردیش کی جو جی ڈی پی تھی وہ 5,20,000 کروڑ تھی, اور تلنگانہ کی جب ان کو الگ الگ کیا 14-15 میں تو اس کی 505 لاکھ کروڑ تھی. 24/5 میں 10 سال کے اندر آندھرا پردیش کی ڈبل سے زیادہ ہو گئی, 1.6 بلین کروڑ ان کی جی ڈی پی پہنچ گئی.
تلنگانہ جو اس سے الگ ہوا تھا اس کی بھی ڈبل سے زیادہ، اس کی بھی 1.650 بلین کروڑ کی اکانومی ہو گئی. تو دونوں جب وہ آزاد ہوئے پھر پر کیپٹل انکم میں دیکھ رہا تھا ان کی جو ڈائریکٹلی ہمیں افیکٹ، ہماری آمدنی، ہم سب کی آمدنی مل کے، آندھرا پردیش کی جی ڈی پی اس وقت تقسیم کے وقت ان کی تھی 93,000 روپیز انڈین روپیز، تلنگانہ کی تھی 124 ملین انڈین روپیز. آج 24/5 میں آندھرا پردیش کی 93,000 سے بڑھ کے 268,000 انڈین روپیز چلی گئی ہے، تقریباً 3 گنا بڑھ گئی. اسی طرح تلنگانہ کی 1,24,000 سے 3,56,000 انڈین روپی، یہ بھی تقریباً 3 گنا سے تھوڑی کم. تو یہ فائدہ ہے جب آپ کی قیادت آتی ہے اور وہ دیکھتی ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، جس پہ ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ. 0.631 تھا 2015 میں آندھرا پردیش کا، تلنگانہ کا تھا 0.654. آندھرا پردیش کا بہت زیادہ نہیں بڑھا لیکن 0.638 پہ چلا گیا، بڑھ گیا کچھ نہ کچھ. اور تلنگانہ کا 0.6 سے 0.7 پہ چلا گیا. تو یہ میرے پاس ان کی جتنی اسٹیٹس ہیں میرے پاس سب کا ڈیٹا ہے. کسی پہ آپ بات کر لیں، آمدنی بڑھ گئی، پر کیپٹل انکم بڑھ گئی، ہیومن انڈیکس بڑھ گیا، ہر چیز بڑھ گئی. نقصان نہیں کبھی کسی کا ہوا نئے صوبہ بنانے سے یا انتظامی جو بھی اکائی ہے اس کو بڑھانے سے، کبھی کسی کا نقصان آج تک میں نے پڑھا نہیں ہے ہسٹری میں کہ نقصان ہو گیا.